الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ حق کی خاطر کربلا میں حق ہو جانا ہی پڑا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے تھوڑا سا آواز میں آواز ملا کر۔ حق کی خاطر کربلا میں حق ہو جانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دی بچانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دی بچانا ہی پڑا۔ اللہ اللہ شان کیا ہے آمینہ کے لال کی، اللہ اللہ شان کیا ہے آمینہ کے لال کی، ان کے قدموں پہ جہاں کو سر جھکانا ہی پڑا، ان کے قدموں پہ جہاں کو سر جھکانا ہی پڑا، خون تازہ دوڑ جائے ہر رگے اسلام میں، خون تازہ دوڑ جائے ہر رگے اسلام میں، اس لیے آل نبی کو سر کٹانا ہی پڑا، اس لیے آل نبی کو سر کٹانا ہی پڑا۔ پھر نہ کوئی پھر نہ ہو کوئی یزید و شمر اور ابن زیاد، پھر نہ ہو کوئی یزید و شمر اور ابن زیاد، فاطمہ کے لال کو سب کچھ لٹانا ہی پڑا، فاطمہ کے لال کو سب کچھ لٹانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دی بچانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دی بچانا ہی پڑا، اور زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی۔ اور مل کے پڑھنا میرے ساتھ، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا،
میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، دکھلا رہا ہے جوہر سرکار کا نواسا، دکھلا رہا ہے جوہر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، شہدائے کربلا اور امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سید الشہداء ہیں، ان کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ قرآن و سنت میں فضائل صحابہ اور فضائل اہل بیت جتنے بھی بیان ہوئے ہیں، سب کے سب شہدائے کربلا کو بھی شامل ہیں۔ بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام فضائل شامل ہیں جو صحابہ کی شان میں بیان ہوئے ہیں اور اہل بیت کی شان میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شہدائے کربلا کو شہادت کی وہ تمام فضیلتیں جو اللہ کے قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں شہادت کے جتنے بھی فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے فضائل بدرجہ اتم شہدائے کربلا کے سر پر سجتے ہیں۔ اور امام عالی مقام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کا نام مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یعنی پیدائش کے بعد جو گھٹی دی جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ میں ڈال کر اسے نرم کیا، لعاب دہان اس کے ساتھ لگا، وہ گھٹی حضرت حسین کو دی۔ یہ بھی حضرت حسین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 7 سال تک آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تربیت حاصل کی، یہ بھی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2.5 سال تک حضرت ابو بکر کی امامت میں نمازیں ادا کی، یہ بھی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
شاید رسوم و رواج کا نام نہیں، یہ شہادت حسین کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں، پیارے نبی کے فرمان سے ثابت ہیں۔ اس سابقہ زندگی کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت نہ آ جائے۔ 50 سال تک حضرت حسین جو ہے وہ خلفائے راشدین کے ساتھ رہے ہیں، ان سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے ہیں، اپنے والد ماجد سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے ہیں، صحابہ کرام سے اکتساب فیض کرتے رہے ہیں۔ یہ اگر ان کی سابقہ زندگی اور سیرت کو بیان کیا جائے گا تو صحابہ کرام کا ذکر خیر بھی آئے گا، اور یہ لوگ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں دشمنی تھی، حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کے اندر آپس میں کوئی مخاصمت تھی، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے حضرت علی ابو بکر عمر عثمان سے پیار کرتے تھے، اور ابو بکر عمر عثمان حضرت علی شیر خدا سے پیار کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اور اہل بیت صحابہ کرام سے پیار کرتے تھے۔ یہ بالکل حقیقت ایسی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے اپنا چورن بیچنے کے لیے، اپنی جھوٹی باتوں کو اور کہانیوں کو پھیلانے کے لیے یہ ساری باتیں گھڑی ہیں تاکہ لوگوں کو حقیقت حال کا پتہ نہ چل سکے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں جو سب کی سمجھ میں آئے گی۔ شہدائے کربلا کی تعداد ہے 72۔ کتنی؟ بولو، شہدائے کربلا کی تعداد کتنی ہے؟ 72، یعنی خاندان اہل بیت کے 72 افراد جنگ کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اگر دائیں بائیں کے دیہاتی اور جو آپ کے ساتھی ادھر ادھر سے اکٹھے ہو کے ساتھ ملے تھے، اگر ان کو بھی شامل کیا جائے تو تقریباً یہ تعداد 200 تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو خاندان اہل بیت کے متعلقہ افراد تھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ بولو بولو کتنی ہے؟ 72۔ اب 72 شہدائے کربلا کے یہ پورے نام کبھی نہیں بتائیں گے، پورے نام کبھی بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ بتاتے ہی چورن بکنا بند ہو جائے گا۔ ماتم کا چورن اور یہ تعزیہ داری کا چورن، گھوڑے نکالنے کا چورن، یہ سارا کا سارا چورن بند ہو جائے گا، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں، تفصیلات تو بہت زیادہ ہے۔ میدان کربلا کے اندر جو 72 افراد شہید ہوئے ان میں 10 افراد حضرت علی کے بیٹے۔ کتنے بولو؟ 10 حضرت علی کے بیٹے۔ مشہور بیٹے تو حضرت امام حسین ہیں جن کا آپ کو پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دیگر بیویوں سے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے متعدد شادیاں کی، ان سے بھی اولاد پیدا ہوئی۔ ان اولاد میں 3 ایسے افراد ہیں، حضرت علی کے ویسے تو 10 بیٹے شہید ہوئے، ان 3 میں جو خاص طور پر جن کا میں ذکر کروں گا، 3 بیٹے ان کے نام ہیں حضرت ابو بکر بن علی۔ کیا نام ہے بولو؟ حضرت ابو بکر بن علی، علی کا بیٹا ابو بکر۔ ایک کا نام ہے عمر بن علی، علی کا بیٹا عمر، اور ایک کا نام ہے عثمان بن علی، علی کا بیٹا عثمان۔ ایک تو وہ اصل ابو بکر عمر عثمان ہے، وہ نہیں، یعنی ان کے بیٹے اپنی اولاد میں انہوں نے ابو بکر سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ ایک اور بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عمر۔ ایک اور بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عثمان۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ تینوں بھائی اور یہ تینوں بیٹے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ بھی اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔
کوشش کی. حضرت حسین نے شہادت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو وصیت کی, خاص طور پہ اپنی بہن حضرت زینب کو وصیت کی کہ پیاری بہن میری شہادت کے بعد رونا پیٹنا نہیں, چلانا اور چیخنا نہیں, گریبان نہیں پھاڑنے, ماتم نہیں کرنا, نوحہ نہیں کرنا. میری پیاری بہن صبر سے کام لینا ہے, میں اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں, آپ نے دین پر قائم رہنا ہے, صبر و استقامت پر قائم رہنا ہے. اور بہن بھی حضرت حسین کی تھی جنہوں نے صبر کیا ہی نہیں, صبر کرنے کا حق ادا کر دیا. انہوں نے ایسے صبر سے کام لیا. انہوں نے جو قصے کہانیاں کھڑے ہوئے ہیں یہ خاندان اہل بیت کی شان کے مطابق نہیں ہے, ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی تو اہل سنت ان میں سب سے آگے ہوتے ہیں, کیونکہ نہ اس کی قرآن اجازت دیتا ہے, نہ سنت اجازت دیتی ہے, نہ صحابہ کی تعلیمات اجازت دیتی ہے, نہ اہل بیت کی تعلیمات اجازت دیتی ہے, نہ شہدائے کربلا کی شہادت اس بات کی اجازت دیتی ہے. کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں. وہاں پہ دیکھو اللہ کا قرآن, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اور چوتھے سپارے میں تو اللہ نے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے, فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے, انہیں مردہ گمان بھی مت کرو, انہیں مردہ دل میں خیال بھی نہیں لانا کہ شہید مردہ ہے, گمان بھی مت کرو. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فیصلہ ہے. اور یہ جوش و جذبات میں آگے کہہ دیتے ہیں کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے. ایک سنی نے بڑا پیارا جواب دیا, کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہمارے شہداء زندہ ہیں, ہمارے شہداء مردہ نہیں ہیں. تم کن کا جو ہے ماتم کر رہے ہو؟ تو میرے بھائیوں ماتم کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. نوحہ کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. اور ان حالات میں کالے کپڑے پہننا, چار پائیوں کو الٹا کر دینا, ننگے پاؤں گھومنا, اسی طرح جو ہے محرم کو ایک غم کا مہینہ, مکمل غم کا مہینہ اس طرح سمجھنا, کیونکہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. یہی شہداء کربلا کی تعلیمات ہے. اہل سنت کے دل بھی غم سے بھرے ہوتے ہیں لیکن صبر سے کام لیتے ہیں, کیونکہ قرآن و سنت نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. ورنہ ہم سے زیادہ کن کو اس واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا کا افسوس ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ سب خرافات ناجائز ہے, گھوڑا نکالنا حرام اور ناجائز ہے, اس کے نیچے سے نکلنا, تبرک حاصل کرنا اور اس سے ہاتھ لگانا, اس کو بابا جی کہنا. اللہ معاف فرمائے, کوئی حضرت حسین کے گھوڑے کی نسل میں سے تو نہیں ہے, ادھر ادھر سے گھوڑا پکڑا, کوئی خوش قسمت تھا, کھانے پینے کا اس کو موقع مل گیا, موٹا تازہ ہو گیا, اس کو بابا جی بنا لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے, شہداء کربلا کی تعلیمات نہیں ہے. امام حسین نے ان کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کا حشر نشر کر دیتے, اور کل قیامت کے دن یہ امام حسین کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. ان کو چاہیے توبہ کریں, رجوع کریں اور اہل سنت کے عقائد کو اپنائیں. یہی سیدھا راستہ ہے, یہی حق کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہداء کربلا کے صحیح نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنے لکھے ہوئے اشعار بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. فاسقوں کے لیے آہنی دیوار تھے حسین, فاسقوں کے لیے آہنی دیوار تھے حسین, ظالموں کے لیے ننگی تلوار تھے حسین.